السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ محترم ناظرین، غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ غیبت وہ آگ ہے جو دلوں کے سکون کو جلا دیتی ہے۔ غیبت وہ آگ ہے جو نیکیوں کو جلا کر کے راکھ کر دیتی ہے۔ غیبت زبان کا ایسا زہر ہے جو رشتوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ غیبت زبان کا ایسا زخم ہے جو دلوں میں نفرت پیدا کرتا ہے۔ غیبت ایک ایسا چھپا ہوا وار ہے جو محبتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، آج مسلم معاشرے میں بڑے بڑے گناہ عام ہیں، انہی میں سے ایک غیبت بھی ہے۔ اور غیبت کا ارتکاب عام انسانوں کو تو چھوڑ دیجئے، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، سماج و معاشرے میں اپنا مقام رکھنے والے لوگ، نمازوں کی پابندی کرنے والے لوگ، حتیٰ کہ بعض علماء بھی اس جرم میں اس قدر گرفتار ہیں کہ جیسے ان کے نزدیک یہ کوئی جرم ہی نہ ہو۔ غیبت کیا ہوتی ہے؟ آئیے ہم سب سے پہلے اس کو جان لیں۔ کسی مسلمان کو دوسروں کی نظروں میں گرانے کے لیے اس کی عدم موجودگی میں اس کی کسی خامی کو بیان کرنا، یہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ غیبت کی شرح اللہ کے نبی پاک نے اپنے حدیث مبارکہ کے اندر بھی کی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول پاک نے ارشاد فرمایا، اتدرون ما الغیبہ؟ اے لوگو، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ اس کے رسول پاک زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول پاک نے فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، تم اپنے بھائی کا ذکر اس چیز کے ساتھ کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ یہی غیبت ہے۔ سوال کیا گیا کہ میں اس کے بارے میں جو کچھ کہوں اگر واقعتاً اس کے اندر موجود ہو تو؟ اللہ کے نبی پاک نے فرمایا، ان کان ما فیہ تقول فقد اغتبتہ، اگر جو تم اس کے بارے میں کہہ رہے ہو اس کے اندر موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَحَّتْهُ، اور اگر تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس کے بارے میں اس کے اندر موجود نہیں ہے تو تم نے اس پر بہتان باندھا، یہ اور بڑا گناہ ہو گیا۔ میرے بھائیو، غیبت ایسا بھیانک جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں اللہ نے فرمایا، وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے۔ تو جس طرح سے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا تم ناپسند کرتے ہو، اسی طرح سے تمہیں غیبت سے بھی نفرت ہونی چاہیے، غیبت سے بھی تمہیں دور رہنا چاہیے۔ میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من اکل لحم اخیہ فی الدنیا قرب لہ یوم القیامہ فیقال لہ کلہ میتا کما اکلتہ حیا، کہ جس نے اپنے کسی بھائی کا دنیا میں گوشت کھایا، یعنی اس کی غیبت کی، قرب لہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس مردہ بھائی کو اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کے قریب کر دیا جائے گا اس کے گوشت کو، فیقال لہ، اور اس سے کہا جائے گا، کلہ میتا، لو اسے مردہ حالت میں کھاؤ، کما اکلتہ حیا، جیسا کہ تم نے اسے دنیا کے اندر زندہ کی حالت میں کھایا تھا، یعنی اس کی پیٹھ کے پیچھے تم نے اس کی غیبت کی تھی۔ وَيَأْكُلُهُ، پیارے نبی فرماتے ہیں پھر وہ اس کو کھائے گا، وَيَكْلَحُ وَيَسِيحُ، اور انتہائی بدشکل ہو جائے گا اور چیخنے چلانے لگے گا۔ میرے بھائیو، غیبت کا لفظ کس قدر سنگین ہے، اس کا اندازہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ایک معمولی سا جملہ کہہ دیا تھا۔
حقارت بھرے انداز میں کیا کہا تھا کہ ان کا قد چھوٹا ہے۔ اللہ کے رسول پاک نے اس بات پر فرمایا لقد قلتی کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجتہ، اے عائشہ تم نے ایسا لفظ کہہ دیا ہے، ایسا جملہ کہہ دیا ہے کہ اگر اسے سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو وہ بھی کڑوا ہو جائے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیو، کسی مسلمان کی عزت و آبرو کو نیلام کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ اسْتِطَالَةَ الْمَرْءِ فِي عِرْضِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ بغیر حق۔ کبیرہ ترین گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ کسی مسلمان کی عزت و آبرو کو بدنام کر دیا جائے، مشہور کر دیا جائے، لوگوں میں اس کی عزت و آبرو کو خاک میں ملا دیا جائے۔ میرے بھائیو، کسی مسلمان کی عزت و آبرو کو نیلام کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ اسْتِطَالَةَ الْمَرْءِ فِي عِرْضِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ بغیر حق۔ کبیرہ ترین گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی عزت و آبرو کو بدنام مشہور کر دیا جائے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے والوں کے برے انجام سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معراج کرایا تو میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جنہیں تانبے کے ناخن دیے گئے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے، پیٹھ پیچھے ان کی برائی بیان کرتے تھے، ان کی کمیوں اور خامیوں کو بیان کرتے تھے، ویقعون فی اعراضہم، اور ان کی عزتوں پر طعن و تشریح کرتے تھے۔ میرے بھائیو، غیبت وقتی لذت دیتی ہے مگر ہمیشہ کی ندامت چھوڑ جاتی ہے۔ غیبت ایک ایسا قرض ہے جو قیامت کے دن تمہیں اپنی نیکیوں سے ادا کرنا پڑے گا۔ آج تم کسی کی عزت اچھال لے ہو، قیامت کے دن تمہاری عزت اچھالی جائے گی۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت سے منع کرتے ہوئے فرمایا تھا اے ان لوگوں کی جماعت جو زبان سے ایمان لائے ہوئے ہو اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں پوری طور سے رچا بسا نہیں ہے، تم مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کے عیبوں کا پیچھا نہ کرو، کیونکہ جو شخص مسلمان کے عیبوں کا پیچھا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کا پیچھا کرتا ہے، اور جس کے عیبوں کو اللہ تعالیٰ پیچھا کرتا ہے اسے اس کے گھر میں اللہ رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، یہی زبان تمہیں بلند بھی کر سکتی ہے اور تمہیں ذلیل بھی کر سکتی ہے، یہی زبان تمہیں جنت کا حقدار بھی بنا سکتی ہے اور تمہیں جہنم میں داخلے کا تمہارا سبب بھی بن سکتی ہے۔ آج ہم دوسروں کی برائیاں بیان کر کے خوب مزے لیتے ہیں، خوب مگن ہوتے ہیں، مگر وہ دن دور نہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کے تعلق سے ہم سے حساب لے گا۔ اور یاد رکھو اس دن کوئی بہانہ کام نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی عذر قبول ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کو، اس زبان کو صحیح چیزوں میں استعمال کرو، خیر کے کاموں میں، بھلائیوں کے کاموں میں استعمال کرو، اور اس زبان سے اللہ کا شکر ادا کرو اور کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل کیا کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما اور غیبت جیسے مہلک گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔